چیونٹی ایک حیرت انگیز مخلوق، چیونٹی انتہائی منظم، چیونٹی جو قبل از وقت منصوبہ بندی کرتی ہے، چیونٹی جو اطاعت گزار ہے، چیونٹی جو مشقت کرتی ہے، چیونٹی جو اپنے جسم سے زیادہ سامان اٹھاتی ہے، چیونٹی جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیونٹیوں کے اوپر بات کریں گے اور ایسی معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چیونٹیاں انتہائی چھوٹی مخلوق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دائرے میں مقید کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائرے سے ان کو نکال دے تو یقین جانیے کہ انسانوں کا جینا دوبر ہو جائے۔ یہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے کانوں میں، آپ کی ناک میں، آپ کے منہ میں آ کر داخل ہو جائے، کیونکہ ان کی تعداد اربوں میں نہیں بلکہ خربوں میں ہے۔ چونٹیوں میں بھی مختلف عہدے ہیں۔ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ایک ملکہ چونٹی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے۔ پھر ان کا ایک نظم و نسق کا بہترین نظام ہے جس میں ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پھر ان میں غلام چونٹیاں ہوتی ہیں، ان میں مزدور چونٹیاں ہوتی ہیں جو سامان اپنے آپ سے 3 گنا زیادہ گھسیٹ کر اپنے گھونسلے تک لاتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہی چونٹیوں میں وہ چونٹیاں بھی ہوتی ہیں جو کامچور ہوتی ہیں، اور کامچور چونٹیوں کی سزا اللہ کی طرف سے یا فطرت کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ان کے پار نکل آتے ہیں۔ جب ان کے پار نکل آتے ہیں تو وہ اڑنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پار قدرے کمزور ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ اڑتی ہیں وہ کسی نہ کسی حشرات کی خوراک بن جاتی ہیں۔ اس طرح ان کو ان کی کام چوری کا بدلہ بصورت موت ملتا ہے۔ چونٹیوں کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ان کا منہ والا جبڑے والا حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اینٹینا بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ سونگھتی بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں۔ ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، یہ میٹھے کو بڑا پسند کرتی ہیں۔ جس طرح انسان بھینسیں پالتا ہے، بائن ہی چونٹیاں بھی جو ہیں یہ کیڑے پالتی ہیں اور یہ ان کیڑوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ جب ان کو رس پینے کو ان کا جی چاہتا ہے تو وہ کیڑے ان کو رس مہیا کرتے ہیں۔ چونٹیوں میں خانہ بدوش چونٹیاں بھی ہوتی ہیں جو کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری جگہ سفر کرتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتی ہیں۔ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ جہاں سے انہیں خطرے کی بو آتی ہے یہ واپس جاتی ہیں اور ساتھ والی چیونٹیوں کو بھی اس طرف جانے سے منع کرتی ہیں۔ ان کا نظم و نسق کا نظام جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ ان کی سیکیورٹی پہ مامور جو فوجی ہوتے ہیں، فوجی چیونٹیاں جو ہوتی ہیں، وہ کسی بھی خطرے کو بھانپ کر فوراً اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی خطرناک چیز کو، کسی دوسرے کیڑے مکوڑے کو یا کسی مکھی مچھر کو اپنے گھونسلے یا اپنی بل میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ چونٹیاں جو ہیں ان کا جو عام عمر ہے وہ تقریباً 7 ہفتے ہے، اور جو ان کی ملکہ چونٹی ہے اس کی عمر تقریباً 30 برس تک ہوتی ہے۔ چونٹی کے مختلف کام ہوتے ہیں، بہت سی پیرادار چونٹیاں ہوتی ہیں، بہت سی جو ہیں وہ پولیس یعنی فوج والی چونٹیاں ہوتی ہیں، بہت سی مزدور یا غلام چونٹیاں ہوتی ہیں، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے۔ 45 سے 60 دن تک ان کی عمر ہوتی ہے۔ ملکہ کی عمر زیادہ ہوتی ہے، نر جو ہوتا ہے بادشاہ اس کی عمر قدرے کم ہوتی ہے۔ چونٹیاں ایک دوسرے کو پیغام کیسے دیتی ہیں تو یہ اپنے منہ سے خاص قسم کا لہاب سمجھ لیں، تھوک سمجھ لیں، وہ دوسری چونٹی کے منہ کے ساتھ لگاتی ہے اور وہ چونٹی اس لہاب کو ڈی کوڈ کرتی ہے، یعنی ڈیٹے کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی کرتی ہیں، اور وہ ڈیٹا جب وہ ڈی کوڈ کرتی ہے تو اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سامنے والی چونٹی اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ چونٹیوں کے کان نہیں ہوتے، یہ اپنے اینٹینا سے اور چلتی پھرتی چیزوں کی حرکت سے اس کو ایک دم سے کیچ کر لیتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے نہیں ہے، یہ جگہ پرامن ہے نہیں ہے۔ اس طرح کی تمام معلومات یہ اس طرح کلیکٹ کرتی ہیں۔ پھر چونٹیاں ایک دوسرے کو کیسے پہچانتی ہیں؟ ایک ہی جگہ رہنے والی چونٹیاں اپنی بو سے ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ اگر کسی دوسرے خاندان کی یا دوسرے قبیل یا دوسرے علاقے کی کوئی چونٹی ان کے پاس آئے تو یہ فوراً اس کو پہچان لیتی ہیں کہ یہ ہماری فیملی سے یا ہمارے خاندان سے یا ہمارے قبیلے سے نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ انفارمیشن ان چونٹیوں کے پاس ہوتی ہے
کہ آپ حیرت میں ڈوب جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنی زیادہ معلومات سے مزین کر کے اس دنیا میں پیدا کیا، اور ایک منظم طریقے کے ساتھ جو زندگیاں گزارتی ہیں، تابع فرما ہوتی ہیں، اور جو اطاعت نہیں کرتا اس کی پار نکلتے ہیں اور پھر وہ موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ اور اس میں غلام بھی ہوتی ہیں، اس میں مزدور چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں فوجی چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں پیرادار چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے چونٹیوں کا، اور اس نیٹ ورک کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ ششتر رہ جائیں گے۔ جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی بسر کرتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر قدرتی طور پر سنسر موجود ہوتے ہیں جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سنسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے کا اور رہنے کے سارے انتظام کو سمیٹ لیتی ہیں۔ کمر پتلی ہونے کی وجہ سے چونٹی اپنی بستی میں آرام سے ادھر ادھر حرکت کر سکتی ہے، مڑ سکتی ہے۔ چونٹی کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں: سر، داڑھ اور پچھلا حصہ۔ سر میں آنکھیں، اینٹینا اور جبڑا ہوتا ہے۔ داڑھ کے ساتھ 6 ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں۔ ہر ٹانگ کے پاؤں پر 2 پنجے ہوتے ہیں۔ انہی پنجوں کی مدد سے وہ درخت، دیوار، پتوں وغیرہ پر آسانی سے چل سکتی ہے۔ انہی پنجوں سے وہ زمین کھودتی ہے۔ چونٹی کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم سے 60 گنا زیادہ بھاری اشیاء کو اٹھا سکتی ہے۔ پچھلے حصے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کمر اور ایک پیٹ۔ غذا کو ہضم کرنے والے اعضاء، جسم سے فالتو مادوں کو باہر نکالنے والے اعضاء اور انڈے دینے والے اعضاء اسی حصے میں ہوتے ہیں۔ چونٹیوں کی کچھ اقسام میں ڈنگ بھی ہوتا ہے۔ چونٹی کی ایک قسم پتوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی بستی میں جمع کرتی ہے۔ ان پتوں سے وہ اپنی خوراک تیار کرتی ہے۔ اس خوراک کو فنگس کہا جاتا ہے۔ ایسی چونٹیاں بہت بڑی بستیاں تعمیر کرتی ہیں اور وہ ان میں ہزاروں کمرے تیار کرتی ہیں۔ ایسی بستیوں کی سرنگیں زمین کے نیچے 20 فٹ یعنی 6 میٹر تک گہری ہو سکتی ہیں۔ ایسی بستیوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ چونٹیاں کام میں مصروف ہوں۔ کچھ چونٹیاں دوسری چونٹیوں کے لاروے چوری کر کے اپنی بستی میں لے آتی ہیں۔ جب ان لارووں سے چونٹیاں نکلتی ہیں تو وہ ان بچوں کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور ان غلاموں سے بستی میں کام لیا جاتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔